نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں جمعہ کے بابرکت روز مسجد میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس اللہ رب العزت کی نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان میں نازل فرمائی، اور پھر اس نعمت عظمیٰ کے فیض و برکات امت کو عطا کیے گئے، عطا ہو رہے ہیں، عطا ہوتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید اس نعمت عظمیٰ کے حوالے سے فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن پاک فرماتا ہے، اور اے حبیب مکرم، اگر وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، یعنی ان کی شفاعت کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ اب یہ حکم کن کے لیے ہے؟ یہ حکم اس امت میں قیامت تک جاری و ساری ہے کہ مومنین، جب بھی تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، اور کس طرح آؤ؟ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آؤ، اور اس وسیلے سے آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل قبول فرماتا ہے۔ اللہ رحمتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، اور گناہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ مانگنے والے نے مانگا اللہ سے، پر وسیلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کے اور کئی مقامات ہیں، اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ تمام دلائل ملتے ہیں۔ پچھلے جمعے جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو میں نے اس موضوع کے اوپر بڑی روشنی ڈالی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود بشری ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، تو آپ کے وجود بشری کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ
آپ کے نام اقدس کے ساتھ وسیلہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرماتا اور کافروں کے اوپر فتح یابی عطا فرماتا، کیونکہ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے حضور کی ذات اقدس کہ جو بھی اس وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ صحابہ کرام حضور سے خیر طلب کرتے تھے، خیر مانگا کرتے تھے صحابہ کرام۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ وہ ذات ہے کہ یہ ذات تو خدا نہیں، پر یہ ذات خدا کی محبوب ضرور ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ بھی یہ ہے، کبھی کسی اہل سنت، کبھی کسی بندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مان کر کبھی آپ کا وسیلہ نہیں دیا، اور کبھی اہل سنت میں یہ عقیدہ رہا ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اہل سنت کے اوپر ایک الزام ہے جو اہل باطل کی طرف سے لگایا جاتا ہے، جو معترضین لگاتے ہیں۔ اہل سنت مانگتے خدا سے ہیں، اہل سنت مانگتے خدا سے ہیں۔ خدا سے مانگنے میں جو وسیلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو رکھتے ہیں۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ آج نظر آتا ہے۔ بتانے والے تو جو لوگ اعتراض کرتے وہ کہتے ہیں یہ تو آج کل نکالا ہے انہوں نے، پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں عقیدہ شروع سے ہے ہی یہ۔ اس عقیدے کے اوپر یہ اعتراض نیا ہو سکتا ہے، پر یہ عقیدہ نیا نہیں۔ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا، اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنا، آپ اولیاء اللہ کی، ائمہ کرام کی کتب اٹھا کے پڑھیں، اس عقیدے کو 1400 سال کا علمی وکالت نامہ ملا ہوا ہے۔ 1400 سال میں ائمہ تھے اس عقیدے کے اوپر، اور صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے طلب کرتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اللہ تعالیٰ نے وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں کہ اس در پہ جو بھی گیا وہ کبھی خالی نہیں آیا۔ اس کے اوپر اس موضوع پہ سب سے پہلی حدیث پڑھتا ہوں میں، اور سب سے پہلی حدیث، جیسے میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی بات کریں وہ کریں بخاری سے دکھائیں، بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بخاری سے دکھائیں یا مسلم سے دکھائیں۔ ان لوگوں کی بد مذہبیت اس سطح پہ پہنچ گئی ہے کہ بخاری مسلم کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو اکٹھے ہو کر وہ تو چند ہزار حدیثیں بنتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ جسارت کی ہے کہ دین متین کو بخاری مسلم میں سمیٹ دیا، ان لوگوں نے دین کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ اور اہل سنت اور غیر اہل سنت کے اندر کبھی آپ نے فرق کرنا ہو تو ایک فرق یہ بھی ہے، اہل سنت قرآن کی بات کرتے ہیں، اہل سنت حدیث کی بات کرتے ہیں، اور وہ حدیث کے لیے کتابوں کی شرط نہیں لگاتے۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث ہو، وہ کسی بھی کتاب میں ہو، ہمیں کتابوں سے غرض نہیں، ہمیں مصطفیٰ کے فرمان سے غرض۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں علماء اہل سنت جب بات کرتے ہیں تو حدیث کی سینکڑوں کتابوں کے نام آتے ہیں، کیونکہ دین اتنا چھوٹا نہیں کہ صرف بخاری مسلم میں ہی دین ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ تربیت کی یا جن لوگوں نے یہ آگے یہ کم ظرفی پھیلائی ہے، ان لوگوں نے دین و متین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا وسیع دین ہو جس نے انسان کو کل انسانیت کے تقاضے دیے ہوں اور زندگی کے ہر لمحے کے اوپر ایک تربیت اور جینے کا اصول دیا ہو، وہ دین بخاری مسلم میں کس طرح محدود ہوگا؟ نہیں، جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین کا سمندر ہے، اسی طرح احادیث بھی دین متین کے علم کا سمندر ہے۔ اور جو کہتے ہیں بخاری مسلم کے اندر سے ہی دکھائیں،
میں نے اس لیے ان لوگوں کو کم ظرف کہا کہ بہت سے مسائل ہیں کہ جو بخاری مسلم میں نہیں ہیں۔ کیا وہ دین کے مسائل نہیں مانے جائیں گے؟ کیا وہ دین کے مسائل نہیں مانے جائیں گے؟ آپ بخاری مسلم اٹھائیں، قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، یہ چیز اس کے اوپر ایک بھی حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ پوری بخاری اٹھا کے دیکھیں، بیٹھ کے پیشاب کرنا یہ سنت ہے، پر ایک روایت بھی بیٹھ کے پیشاب کرنے کی امام بخاری لائے نہیں ہے بخاری شریف کے اندر۔ تو کیا اب کھڑے ہو کر کافروں مشرکین کے انداز پر آ جائیں؟ نہیں، بخاری مسلم میں نہیں آئی تو پھر کیا ہے؟ دیگر کتابوں میں آ گئی ہوگی، سیاستہ کی دیگر کتابوں میں آ گئی ہوگی حدیث۔ اگر وہاں نہیں آئی تو کوئی اور کتب حدیث کی درجنوں سینکڑوں کتابیں ہیں حدیث کی کہ ائمہ کرام اپنی پوری سند کے ساتھ حدیث کو روایت کرتے ہیں، سند صحیح کے ساتھ۔ عقائد اور احکام کے باب میں سند صحیح کے ساتھ اگر حدیث ملے، وہ بخاری میں ہو تب بھی قبول ہے، بخاری کے علاوہ ہو تب بھی قبول ہے۔ لیکن چونکہ سامنے والے معترضین کا اعتراض یہ ہے کہ نہیں بخاری سے دکھائیں، سو آج جب ہم احادیث پڑھیں گے تو زیادہ زور بخاری پر دیں گے، زیادہ زور مسلم پر دیں گے۔ پہلی روایت ہے، یہ صحیح بخاری شریف میں کئی مقام پر آئی۔ امام بخاری اس کو کتاب العلم میں بھی لائے، حفظ علم کے باب کے تحت۔ امام مسلم اس کو کتاب فضائل الصحابہ میں لائے، حضرت ابو ہریرہ کے فضائل میں۔ یہ بخاری میں، مسلم میں۔ امام ترمذی بھی اس کو کتاب المناقب میں لائے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں اس حدیث کو لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، یعنی یہ حضور کی بارگاہ میں بہت زیادہ رہتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمامین کو سنتے رہتے تھے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کہ میرا حافظہ کمزور ہے اس کی شکایت کی۔ اب سنتے جائیے گا باتیں، پھر مجھے بتائیے گا شرک کی اینک لگا کے فتوے داغنے والوں کو کس سمت جانا تھا، وہ ظالم کس سمت چل پڑے۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کر دی، عرض کی حضور میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں پر میں بھول جاتا ہوں۔ اور توجہ کا مرکز یہ تھا کہ حضور عطا فرمائیں تاکہ میں کچھ بھولوں نہ۔ ابو ہریرہ سے بڑھ کر بھی مولویوں کو مصلی یاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نہیں جانتے تھے کہ مصلی کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے پھر خدا سے مانگا جاتا ہے؟ نہیں، ان کو ہم سے زیادہ پتا تھا، انہی سے تو ہم کو پتا چلا۔ ہم سے زیادہ وہ عبادت کو جانتے تھے، ہم سے زیادہ مصلوں کو جانتے تھے، اور ہم سے زیادہ عبادت کو جانتے تھے۔ ان کی تو ساری ساری راتیں عبادت میں گزرتی تھی۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو کر کچھ نہیں سکتا، یہ میں غیر اہل سنت لوگوں کے جملوں کی حکایت کر رہا ہوں۔ حضور نے اپنے آپ کو مجبور نبی پیش نہیں کیا، فرمایا کہ اللہ سے مانگو۔ جیسے آج مسجدوں سے بات آتی ہے اللہ سے مانگو، بھئی اللہ سے مانگنے میں کوئی اختلاف ہے؟ دنیا ساری اللہ سے ہی مانگتی ہے، اور اگر رسول کا وسیلہ دے دیے یہ بات شرک ہے۔ یہ بات آج تک اہل سنت کو سمجھا نہیں سکے تم۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں گزارش کی، حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ قال ابسط رداءک۔ انہوں نے کہا حضور میں حدیثیں بہت سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ابسط رداءک، فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ، اپنی چادر بچھاؤ۔ فبسطتہ قال فغرف بیدہ ثم قال دمہ فدممتہ فما نسیت شیئا بعدہ۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ،
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سارے مسئلے یاد تھے، انہوں نے اپنی چادر بچھا دی. کہتے چادر بچھا دی تو کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کوئی لب بھر کر چلو بھر کر خیرات کا اس چادر کے اندر ڈال دیا، اور چادر میں ڈال کے فرمایا کہ اس کو سینے سے لگا لو، اٹھا لو. یہ خیر جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری آنکھوں سے وہ خیر ظاہری آنکھوں کو جنسی اعتبار سے نظر نہیں آتی تھی، پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں لب بھر کے جب ڈال دیا تو فرمایا اٹھا کے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ جو خیر مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملی تھی وہ میں نے اٹھا کے سینے سے لگائی، اس کے بعد مجھے کبھی کوئی حدیث نہیں بھولی. اب سوال کر لیتے ہیں جن لوگوں کو اہل سنت مذہب سمجھ نہیں آتا، حضرت ابو ہریرہ پر کیا جو سنیوں پہ فتوے داغے جاتے ہیں، ہے کوئی بندہ حضرت ابو ہریرہ پہ وہ فتویٰ لگائے؟ توپیں خاموش ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ یہ تو پورا کام وہ ہے جو آج اہل سنت کرتے ہیں. بھائی ان کو پتا تھا یہ بارگاہ فقیروں کو خالی نہیں بھیجتی، اس بارگاہ سے کبھی بھی فقیر خالی نہیں گئے. انہوں نے اپنا غم سنایا کیونکہ عقیدہ ان کا بھی یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی عطا فرمائیں گے وہ اللہ کی عطا سے ہی عطا فرمائیں گے. صحابہ حضور کو خدا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اہل سنت بھی مصطفیٰ کو خدا نہیں سمجھتے، خدا کا محبوب سمجھتے ہیں. اور جب مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جو حضور کا عطا کیا ہوا ہے وہ سمجھو کہ اللہ کا ہی عطا کردہ ہے، یہ مانو. اور یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سنیوں کو ملا. جب حضور نے خیر ڈال دی انہوں نے اٹھا کے سینے سے لگا لی. کوئی بحث و مباحثہ نہ صحابہ کرتے تھے نہ صحابہ پہ کیا ہی گیا. جب خیر اٹھا کے سینے سے لگائی تو کہا زندگی میں پھر کبھی دوبارہ حدیث نہیں بھولی. اور اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی، یہ صحیح بخاری شریف سے میں نے روایت پڑھی ہے، کتاب العلم اٹھائیں گے، حفظ علم کا باب، امام بخاری اس میں حدیث لائے، اور یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ صحیح بخاری کتاب الاعتصام آخری تیسری جلد کے اندر بھی یہ حدیث آئی، وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی. اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام تھا عثمان بن ابی العاص. بتا دوں کہ یہ واقعہ ایک بار نہیں ہوا، حضور کی بارگاہ میں آ کر مسئلوں کی شکایت کرنے کا واقعہ ایک بار، بڑی بار یہ واقعہ حضور کی بارگاہ میں ہوا. جتنی بار بھی حضور کی بارگاہ میں آ کے طلب کرنے والوں نے طلب کیا، حضور نے خالی نہیں جانے دیا، کبھی بھی خالی نہیں جانے دی. تو یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یقول شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسیان القرآن فضرب صدری بیدہ فقال یا شیطان نخرج من صدر عثمان قال عثمان فما نسیت منہ شیئا بعد احببت ان اذکرہ. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک یاد کرتے تھے حضرت عثمان بن ابی العاص، حضور کی بارگاہ میں شکایت کیا، انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک یاد کرتا ہوں زبانی پر بھول جاتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، روایت کے لفظ آتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک، کیا اپنا ہاتھ مبارک حضرت عثمان بن ابی العاص کے سینے پہ مارا، اور سینے پہ مار کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا. کیونکہ وہ قرآن یاد کرتے تھے تو شیطان تو چاہتا ہے کہ کوئی یاد نہ کرے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے شیطان عثمان بن ابی العاص کے سینے سے نکل جا. حضرت عثمان کہتے جب سے مصطفیٰ نے وہ ہاتھ میرے سینے پہ لگایا ہے اور یہ فرمایا کہ شیطان نکل جا عثمان بن ابی العاص کے سینے سے، وہ کہتے اس کے بعد میں نے قرآن کی جو بھی آیت یاد کی مجھے کبھی بھولی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ خیرات مصطفیٰ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے. اسی طرح
ایک اور واقعہ، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، اس پر میں بخاری شریف سے تفصیل دوں گا آج۔ بخاری شریف پڑھنے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری شاید غیر مقلدین کے لیے آئی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں نہیں پڑھتے غیر اہل سنت لوگ پوری بخاری کبھی نہیں پڑھتے۔ آج یہ جو واقعہ پڑھ رہا ہوں، یہ واقعہ صحیح بخاری شریف میں کئی بار آیا ہے۔ یہ واقعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، کیا بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضور کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام جمعہ پڑھانے تشریف لائے۔ تو آقا علیہ السلام جمعہ پڑھانے تشریف لائے تو ایک عربی، ایک صحابی کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں، اور کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی، یا رسول اللہ، قحط کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، جانور مر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی، حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ یار مصلی بھی وہیں تھے، مسجد میں ہی کھڑے تھے وہ، جنہوں نے کہا حضور آپ دعا فرمائیں اللہ بارش عطا فرمائے، وہ مسجد کے اندر ہی دعا کرتے ہیں مولا بارش عطا فرما، تاکہ غیر اہل سنت لوگوں کا مذہب سچا ہو جاتا۔ پر انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے، کیونکہ ان کا پکا یقین تھا کہ دست اقدس حضور کے اٹھے یہ ہو نہیں سکتا کہ بارش نہ ہو۔ آقا کا دست اقدس اٹھے تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ بارش نہ عطا فرمائے۔ جیسے ہی دست اقدس اٹھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس موضوع پر حدیث آتی ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری کئی بار لائے، ابواب ترجمۃ الباب چینج کر کر کے لائے۔ اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ان انس قال اصابت الناس سنۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر یوم الجمعہ، قام اعرابی فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت المال وجاء العیال فادعوا اللہ لنا ان یسقینا، قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ وما فی السماء قزعۃ، قال فصاروا سحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته الى آخر الحدیث۔ لمبی حدیث ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، آپ دعا کریں کہ اللہ بارش عطا فرمائے۔ ایک سیدھا ہی مسئلہ ثابت کر دوں بخاری سے، اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے آج کسی ولی کے پاس جائیں نا، ہم کہتے ہیں جی تسی دعا کرو، آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ لوگ کہتے ہیں اپنے لیے خود دعا کرو، کسی سے دعا کروانا یہ سننا آیا ہے کسی کتاب میں؟ کسی کتاب میں یہ لکھا ہے؟ ہاں بخاری شریف میں لکھا، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا آپ کو کہ کہاں لکھا ہے۔ مجتمع تھے صحابہ کرام، اور قحط کی وجہ سے صرف ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ پریشان نہیں تھے، سارے پریشان ہوں گے نا۔ اور جب ایک صحابی کھڑے ہوئے تو سب کی نمائندگی بھی ہو گئی، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو بتائے کسی نیک ولی سے یا نیک بندے سے دعا کروانا یہ سنت صحابہ کی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اور کہتے ہیں وہ عربی تھے، یعنی وہ صحابی دیہات سے آئے تھے، وہ مدینہ پاک کے شہر کے نہیں تھے۔ حدیث کے اندر لفظ ہے عربی، ایک عربی آئے حضور کی بارگاہ میں۔ عربی کہتے ہیں، عربی اس کو کہتے ہیں جو دیہات سے آئے، جیسے ہم دیہاتی کہتے ہیں۔ تو وہ صحابی دیہات سے آئے تھے، کیا کرنے؟ دعا کروانے۔ چل کے آئے تھے کہ نہیں؟ سفر کر کے آئے تھے کہ نہیں؟ بولیے۔ اور آ کر مجتمع ہو کر ایک کراؤڈ میں بیٹھ کر صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کے دل کی بھی بات اجتماعی طور پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو مجتمع ہو کر کسی ولی سے دعا کروانا یہ بھی جائز، اور کسی نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا یہ بھی صحابہ کی سنت ثابت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ دعا کریں،
اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور انہوں نے آ کر جیسے آہو بکا ہوتی ہے ایسے کی، یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا، بچے بھوکے ہیں، یعنی جیسے بندہ کہتا ہے کہ ہم تو لٹ گئے، ہمارا سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے، حضور دعا فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے کچھ اور نہیں فرمایا بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے مالک کریم بارش عطا فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج نکلا ہوا تھا، ایک ٹکڑا بھی بادل کا نہیں نظر آتا تھا، ایک ٹکڑا بھی بادل نظر، ہمیں پتہ چلتا ہے بارش ہونے والی ہے کس چیز سے پتہ چلتا ہے؟ بادلوں سے پتہ چلتا ہے نا۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بارش ہو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں سورج نکلا تھا، ایک ٹکڑا بھی بادل نہیں تھا، اور جب گزارش کی گئی بارگاہ رسالت ماب میں کہ حضور دعا فرمائے اللہ بارش عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بارش کا تو پلان یعنی کہ کوئی موجودہ اثرات ہی نہیں ہے تو جس دن بادل ہوگا اس دن دعا کریں گے، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں تو بادل تھے کہ نہیں تھے اس کی پرواہ مصطفیٰ کو نہیں ہے، سورج نکلا ہے یا بادلوں کی وجہ سے چھپا ہوا ہے، دن ہے یا رات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو موسمی پلان ظاہری قرائن کے ساتھ بارش کا لگتا نہیں تھا، ایسے حضور نے دعا کی، پتہ نہیں کہاں سے بادل آئے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے بادل آئے، اور بادلوں نے مدینہ پاک کو گھیر لیا، اور کہتے ہیں حضور دعا فرما کے، حدیث پاک میں آتا ہے ثم لم ينزل عن منبری حتی رأیت المطر یتحاجر علی لحیته، کہا کہ حضور دعا مانگ کر ابھی منبر سے نیچے تشریف نہیں لائے، اتنی بارش ہوئی کہ حضور کی داڑھی، آقا کی داڑھی انور سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، بارش اتروائی، حضور کی دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارش کو روکے بغیر ہی تشریف لے گئے۔ بارش کو اترنے کا حکم تو حضور نے دیا کہ اب یہ کہ اب کچھ دیر ہو کے تو چلی جا، یہ حکم تو مصطفیٰ نے نہیں دیا، اس کی تو دعا ہی نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارش کو اتروا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، تو ذوق کے جملے بولوں تو بارش دیکھتی رہے گی ہو گئی کہ اب ہوتی رہوں یا رک جاؤں، کس نتیجے پہ پہنچی بارش کہ حکم تو تھا کہ اے بارش میرے مدینہ پہ آ، بارش حکم مصطفیٰ پر اللہ کی عطا سے آ گئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم نہیں فرمایا کہ رکنا ہے کہ نہیں، حضور اتروا کے چلے گئے، پھر بارش ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی، اگلا دن بھی ہوتی رہی، پھر رات بھی ہوتی رہی، اس سے اگلا دن بھی ہوتی رہی، رات بھی ہوتی رہی۔ وہ کہنے لگے اگلا جمعہ آ گیا پر بارش نہ رکی۔ بارش نے سوچا ہوگا، بارش نے سوچا ہوگا کہ اگر میں بن مصطفیٰ کے روکے رک گئی تو کہیں یہ نافرمانی نہ ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کے نتیجے میں کہیں کائنات سے خارج نہ کر دی جاؤں، تو وہ بارش حکم مصطفیٰ پر ہوتی رہی، پھر اگلا جمعہ آ گیا، تو روایت میں آتا ہے کہ وہی صحابی تھے یا کوئی اور، وہ پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آقا پہلے تو بارش نہیں ہو رہی تھی اس وجہ سے مر رہے تھے، ہلاک ہو رہا تھا مال، اب یا رسول اللہ اب تو سب بہتا ہوا جا رہا ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سب رڑتا ہوا جا رہا ہے، بہتا ہوا جا رہا ہے کثرت بارش کی وجہ سے، حضور دعا فرمائیں کہ بارش رک جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں گزارش کی گئی کہ دعا کریں کہ بارش مدینہ سے چھٹ جائے۔ اب حدیث کے لفظ سنیں اور ایمان تازہ کریں
کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ دعا کریں یہ بارش رک جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست اقدس اٹھایا اور یہ دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا. یہ حدیث کے لفظ ہیں، حدیث پاک کے لفظ ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا. قال فما جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بیدی الی ناغیۃ من السماء الا تفرجت حتی صارت المدینہ فی مثل الجوبۃ حتی سال الوادی وادی قنات شعرا. قال فلم یجی احد من ناحیۃ الا حدث بالجود. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایسی انگلی اٹھائی، اللہم حوالینا ولا علینا. کہتے ہیں حضور کی انگلی گھومتی چلی گئی، ایسے انگلی گھومتی چلی گئی، وہاں سے بادل ہٹتے چلے گئے. اور بادلوں کو فرمایا حضور نے، کیا بادلوں مدینہ کے گرد و نواح میں تو برسوں پر مدینہ سے چھٹ جاؤ، گرد و نواح کے ٹیلوں پر تو، گرد و نواح کے پہاڑوں پر تو برسوں پر مدینہ سے ہٹ جاؤ. کہتے ہیں انگشت مصطفیٰ کا اٹھنا تھا کہ جہاں سے حضور لکیر لگاتے چلے جا رہے تھے وہاں سے بادل ہٹتے جا رہے تھے. کسی عاشق نے جملہ بولا تو کہا کائنات گھومتی ہے انگشت مصطفیٰ پر. حضور کی انگلی مبارک اٹھے تو جو زبان پاک سے نکلے کچھ کا کچھ ہو جائے. حضور کی بارگاہ میں آ کر ایک لکڑی، دو صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، رات ہو گئی، دیر سے جانے لگے تو حضور نے فرمایا کیسے جاؤ گے، آگے تو اندھیرا ہے. فرمایا جاؤ ایک لکڑی لے کے آؤ. وہ لکڑی لے کے آگے، وہ لکڑ تھی، کیا تھی؟ بجلی کا بلب نہیں تھا، لکڑی تھی. حضور کی بارگاہ میں لائی گئی. کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست اقدس پھیر دیا، اس کے اوپر لکڑی پر دست انور پھیر دیا تو وہ کہتے ہیں حضور نے پکڑا دی. صحابہ نے نہیں پوچھے حضور یہ تو لکڑی ہے، یہ کس کام کی ہے؟ نہیں، وہ دین سیکھنے، سمجھنے میں، عمل کرنے میں دیوانے لوگ تھے. جو لوگ کہتے ہیں یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر جذبات محبت عشق مصطفیٰ تو مرے ہوتے ہیں، پر وہ اپنے انداز سے لوگوں کے بھی جذبات مدم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ ان کی صحبت میں بیٹھ کر کہتے ہیں جی وہ جی سوال کرتے ہیں جواب کسی کو نہیں آتا. وہ کون ہے جس کے سوال کا جواب نہیں آتا کسی کو؟ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کریں. بیٹھنا ہے تو دیوانوں کی صحبت میں بیٹھیں، مستانوں کی صحبت میں بیٹھیں. کیسے بندے کی سنگت میں بیٹھیں کہ جس کی صحبت آپ کے سینے میں عشق رسالت مآب کی آگ لگا دے. تو نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو لکڑی ہے، نہیں، ان کو پتہ ہے دست اقدس پھر گیا ہے اس پر. وہ صحابی لے کے چلے گئے، اندھیرا شروع ہوا تو وہ لکڑی لائٹ بن گئی ہے. حضور کا دست اقدس پھرا، وہ لکڑی کو لائٹ، یعنی اس کی اصل ماہیت ہی بدل کے رکھ دی میرے مصطفیٰ نے، اصل ماہیت ہی بدل دی اس کی. کسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی چھال پکڑا دی، فرمایا جا کے لڑو. انہوں نے نہیں پوچھا حضور یہ کیا لڑائی کرے گی، یہ تو مجھے مرنے کا حکم دے رہے. یہ کسی نے نہیں کہا، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا. میں نے آپ کو کہا وہ دین پہ عمل کرنے میں دیوانے لوگ تھے، مستانی لوگ تھے، سوال نہیں کرتے تھے. ان کو پتہ تھا جنہوں نے لکڑی پکڑائی ہے جنگ بھی انہوں نے لڑوانی، ہم نے کیا لڑنی ہے. رب جانے تو حبیب جانے. تو وہ چھال پکڑ کے چلے گئے. وہ کہتے جب لڑائی کا وقت آیا تو پوری تلوار بن گئی. لکڑی کو لوگے کی تلوار بنا دینا یہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے اس لکڑی کی شاخ کی ماہیت کو ہی بدل کے رکھ دیا. ان لوگوں کو یہ جملہ بولتے شرم نہیں آتی جو کہتے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کوئی چیز کھا کے مر جائیں، یہ جملے بولنے سے بہتر ہے. ایسے لوگ، اس طرح کے نظریات رکھنے والے، ایسی بے تکی، بے علم، بے ڈھنگ کی باتیں کرنے والے معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ تو کہتے ہیں وہ بارش آئی تو حضور نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا تو پھر بادل ہٹ گئے. ایک صاحب تھے، میں یہ بیان کر رہا تھا تو مجھے کہنے لگے مولانا اس حدیث پاک کے اندر اللہم کے لفظ ہیں، اس کو دیانتداری سے پڑھیں. میں نے بخاری شریف میرے ہاتھ میں تھی،
میں نے کہا حضرت مولانا ایک دوسری حدیث میں اللہ امہ کے لفظ نہیں ہیں، ابھی دکھا رہا ہوں، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ نیٹ پہ جائے گی ویڈیو، یہ روایت دونوں سیغوں سے بخاری شریف میں ہے، یہ لفظ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم حوالینا ولا علینا، حوالینا ولا علینا، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آسمان پر جس طرف اشارہ فرماتے ادھر سے بادل چھٹتے چلے جاتے، اسی طرح اٹھائیں، صحیح بخاری حوالہ دے رہا ہوں، صحیح بخاری اٹھائیں، کتاب المناقب، علامات نبوت کے باب چل رہے ہیں، اٹھا کے پڑھیں، یہی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے، حدیث نمبر 3389، اس کے اوپر حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کہا حضور اب کثرت بارش کی وجہ سے مر رہے ہیں، مال ہلاک ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں فتبسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، کہ پہلے ہو نہیں رہی تھی، کہہ رہے تھے اتروائیں، جب اتروائیں تو اب کہتے ہیں زیادہ ہو رہی ہے رکوائیں، فتبسم، میرے مصطفیٰ اپنی شان عظیمہ کے مطابق تبسم فرمایا، اور اس کے بعد کہا ثم قال حوالینا ولا علینا، حوالینا ولا علینا۔ بخاری پڑھو، پوری پڑھو، جب بخاری میں عظمت مصطفیٰ کی مر جاتی ہے غیر اہل سنت لوگ پڑھنے سے، جان ہی نکل جاتی ہے، اور شاگردوں کو کہتے ہیں کہ یہ 2 صفحے آگے کر دو، تو بندہ پوچھے کہ یہاں پر کیا ہے، وہ کہے اتنے گنڈا آئیاں ہوئیاں نے، ہاں اس لیے وہ عظمت مصطفیٰ کے گیت گائے ہیں نا امام بخاری نے وہاں، تو جہاں جہاں عظمت مصطفیٰ کے، آقا کے بلندی درجات کے، کثرت ذکر مصطفیٰ کے جہاں جہاں لکھے ہوں گے وہاں سے آگے 2 گزار کر چلو آگے پڑھو، یہ تو انداز ہے بخاری پڑھنے کا۔ اب آپ کو ایک اور بات صحیح بخاری شریف سے ہی دکھاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف ہے، اس کی پہلی جلد ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ابواب الاستسقاء، کتاب الاستسقاء کہہ لیں یا ابواب الاستسقاء کہہ لیں، یہ ابواب چلتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہے، دعا کرے اللہ بارش عطا فرمائے، یہ بخاری میں اتنی بار حدیث آئی ہے۔ سب سے پہلی بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب بخاری پڑھنے والے کھول کے گھر میں پڑھیے گا، فقیر سے بھی بخاری سنیں، باب نمبر 6 ہے کہ ابواب الاستسقاء، اور حدیث نمبر 9068 ہے۔ امام بخاری نے اس کے اوپر ترجمۃ الباب لگایا، باب الاستسقاء فی خطبۃ الجمعۃ غیر مستقبل القبلۃ، کہ کہتے جمعہ کے خطبے میں قبلہ کی طرف رخ کیے بغیر بارش کی دعا کرنا، یہ باب باندھ کے نیچے پھر وہی حدیث، باب باندھ کر یہی حدیث کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے بارش نہیں ہوتی، آقا نے دعا کی تو ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے، دڑا دڑ بارش شروع ہوئی، آقا کی داڑھی پاک سے بارش کے قطرات ٹپک رہے تھے، یہ باب باندھا اور نیچے حدیث درج کی۔ اس کے بعد اس سے اگلا باب امام بخاری نے پھر باندھا، اور وہ باب نمبر 7 ہے، باب الاستسقاء علی المنبر، کہ ممبر پہ بارش کیے کے لیے دعا کرنے کا باب، یہ باب باندھ کے امام بخاری پھر حدیث لائے گئی، حدیث نمبر 969۔ اس کے بعد آگے دیکھیں باب نمبر 8، باب نمبر 8 میں امام بخاری باب من اکتفا بصلاۃ الجمعۃ فی الاستسقاء، یہ باب باندھا کہ جو شخص بارش کی دعا کے لیے جمعہ کی نماز پر اکتفا کرے، یہ باب باندھا، حدیث پھر وہی نیچے درج کی۔ اس کے بعد باب نمبر 9، باب الدعاء اذا تقطعت السبل من کثرت المطر، اس وقت دعا کرنا جب بارش کی کثرت کی وجہ سے راستے منقطع ہو جائیں، یہ باب باندھا، حدیث پھر نیچے وہی لائے۔ پھر باب نمبر 10 اٹھا کے پڑھیں، باب قیل ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يحول رداءه فی الاستسقاء یوم الجمعہ،
کہ یہ جو کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بارش کی دعا کرتے ہوئے چادر کو نہیں اٹھایا تھا، یہ باب باندھا حدیث پھر نیچے وہی درج کی۔ پھر باب نمبر 11 اور حدیث نمبر 973، بابو اذستشفعوا الی الامام لیستسقی لہم، یہ باب باندھا کہ جب لوگ امام کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ وہ ان کے لیے بارش کی دعا کرے تو امام اس کو کبھی ترک نہ کرے۔ یہ باب باندھا، نیچے پھر وہی حدیث لے کے آئے امام۔ اس کے بعد اگلا باب نمبر 12 باندھا، نیچے پھر یہی حدیث لائے۔ باب نمبر 13، باب الدعاء اذا کثر المطر حوالينا ولا علينا، باب نمبر 13 کہ جب بارش زیادہ نازل ہو تو یہ دعا کرنا ہمارے ارد گرد ہو، ہمارے اوپر نہ ہو۔ یہ باب باندھا حدیث پھر نیچے وہی درج کی۔ باب نمبر 14 میں باب باندھا، باب الدعاء فی الاستسقاء قائما، بارش کی دعا کرتے ہوئے کھڑے ہو کے دعا مانگنا۔ امام بخاری نے باب نمبر 14 باندھا، نیچے حدیث پھر وہی درج کی۔ یہ باب نمبر بخاری پڑھنے والے یہ آج ہم سے بخاری کا سبق لے لیں اور گھر جائیں بخاری شریف کو پڑھیں۔ باب نمبر 6 سے لے کر، بلکہ باب نمبر 5 کو بھی درج کر لیں، باب نمبر 5 سے لے کر باب نمبر 14 تک امام بخاری ترجمۃ الباب بدلتے رہے، پھر حدیث بدل کے یہی لاتے، باب بدلتے حدیث پھر یہی لاتے، باب بدلتے پھر حدیث یہی لاتے۔ یہ جب حدیث بخاری شریف میں آئی تو لگتا ہے کہ امام بخاری کے عشق کے سمندر میں طغیانی آ گئی ہوگی، شان مصطفیٰ پہ تھی نا حدیث۔ تو جب یہ حدیث آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا، حکم مصطفیٰ سے بادل چھٹ گئے، دعائے مصطفیٰ سے بادل آ گئے۔ جب یہ حدیث آئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب بدل کے پلٹ کے اس حدیث کو لائے۔ وہ اپنے عشق کی تسکین کرتے ہوں گے، وہ اپنے عشق کی تسکین پلٹ کے باب بدلتے، حدیث نیچے وہی لکھتے، یاد تازہ ہو جاتی۔ تو حدیث نمبر لے لیں، یہ حدیث نمبر 967 سے لے کر، حدیث نمبر 967 سے لے کر 977 تک، یہ 10 حدیثیں ایسی ہیں جو ساری یہی ہیں، جس میں یہی واقعہ بیان ہوا بار بار، بدل کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی حدیث لاتے رہے، جس میں عطائے مصطفیٰ کا بیان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے خزانے ملنا، عطائے ملنا، دعائے مصطفیٰ پہ بادلوں کا آنا، اور حکم مصطفیٰ پا کے برستے رہنا، اور برس کے پورے ہفتہ کا گزر جانا، پھر ملتجی ہونا بارگاہ رسالت مآب میں، حضور بارش رکوائیں، دست مصطفیٰ اٹھے تو بارش کا رک جانا، انگشت مصطفیٰ اٹھے تو بادلوں کا پھر جانا۔ تو انگشت مصطفیٰ پر رقص کائنات دیکھ کر امام بخاری کے عشق کے سمندر میں تلاطم آ گیا ہو، رہ نہ سکے، بار بار پلٹ کے حدیث لاتے رہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے عشق کی تسکین کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے باب بنا کے پلٹ کے حدیث لاتے تاکہ عشق کی تسکین ہو جائے۔ تو یہ ہے اکابرین امت کا مصطفیٰ سے محبت اور عشق، اور یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ برکتیں، وہ اختیارات عطا فرمائے کہ ایسا ممکن نہیں کہ حضور کی بارگاہ سے کچھ اعلان ہوا ہو تو پورا نہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فقیر در مصطفیٰ پہ آیا ہو، ایسا کبھی واقعہ پیش نہیں آیا کہ فقیر تو در مصطفیٰ پہ آیا پر کبھی خالی گیا ہو۔ فقیر آتے رہتے حضور کی بارگاہ میں، کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ یہ بارگاہ پہ جو بھی آتا وہ جھولیاں بھر کے جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔